تو اگر پاکستان کی جو یوتھ ہے کیسا پرفیوم پسند کرتی ہے؟ آپ کو بھی تنگ کریں گی، لوگوں کو بھی تنگ کریں گی، اچھا until and unless کہ آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو. منیمم بجٹ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ کیا کیا سٹیپس ہیں جو انیشلی آپ کو لینے چاہیے؟ وہ آئل جو ہے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ آئل میچور ہوگا اگر وہ فریش بیچ ہے. کیوں کیا کر رہے ہیں، اگر آپ جائیں مختلف پلیٹ فارمز پہ وہ اسی ٹائم پہ آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں جی ہم نے ڈائلیوٹ کیا آئل کے. وہ کیسے آپ کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں آن لائن آرڈر کر دیتا ہوں؟ فیلئر کہاں تھا، کون سی پروڈکٹ میں تھا، اور کیا ریزن بنی اس پرفیوم کو فیل ہونے کی؟ بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک وارمتھ پیدا کرتا ہے، گرمائش پیدا کرتا ہے. اس گرمائش سے اگر وہاں پرفیوم لگا ہوا ہوگا اس اسپاٹ پہ تو وہ پھر پھیلتا ہے. چھٹی ساتویں صف والوں کو نا اسمیل آ رہی ہو، مجھے ایسا بھی بتائیں، کوئی نیک بندہ ہے تو میں نے کہا پھر کافور ٹھیک ہے تو نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. تعلق تو ان کا انجینئرنگ سیکٹر سے ہے بائی پروفیشن، یہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، لیکن بچپن سے ہی کویت میں اتنا ٹائم گزارا انہوں نے کہ ان کو فریگرنسز سے بہت محبت ہو گئی. میں نام لے رہا ہوں ولید احمد کا، جو آج ہمارے گیسٹ ہیں. ان سے میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ اپنا انٹروڈکشن خود کروائیں اور پھر ہم آگے سوالوں کو بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جس طرح سے آپ نے انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ اب میری بیسیکلی جو براٹ اپ ہے وہ مڈل ایسٹ کی ہے، کویت میں. وہ آئی وینٹ دیئر ایٹ اے ویری ارلی ایج. اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا، انڈر گریجویشن جو ہے میری پاکستان سے ہوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. صحیح. اس کے بعد میں آسٹریلیا گیا، وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی موبائل اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اچھا تو ماشاءاللہ. جیسے کہ وہاں کی براٹ اپ تھی تو آپ کو آئیڈیا ہو گئی کہ مڈل ایسٹرن کلچر جو ہے اس میں فریگرنسز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں سے ہی پھر کیونکہ اسی انوائرمنٹ میں رہا تو وہاں سے ایک اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوق خود بخود ہی ڈیولپ ہو گیا نیچرلی. صحیح. تو اسی طرح سے پھر سائڈ پہ. اچھا زیادہ سوال آپ سے سیدھے پوائنٹ پہ آتے ہیں، ادھر ادھر کے سوال کرنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی جو یوتھ ہے کیسا پرفیوم پسند کرتی ہے اور کس ٹائپ کی آپ تو اس بزنس میں آلریڈی انٹر ہو چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس یوتھ کو کس قسم کا پرفیوم لگانا پسند ہے؟ ویل اگر میں آئیڈیلی بولوں تو جو یوتھ کی پریفرنس ہے وہ اس میں زیادہ تر لوگ سٹرسی فریش فریگرنسز جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یا بٹ دیر از اے پرابلم ود دیٹ. یوزلی جو سٹرسی یا فریش فریگرنسز ہوتی ہیں they don't tend to last as long. اچھا. تو ان کی پسند بے شک یہ ہوتی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ویری لانگ لاسٹنگ سینٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اچھا. جو کہ ایکویٹک فریگرنسز میں ویری سے ریئر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چند فریگرنسز ہوتی ہیں اس نوعیت کی جن میں یہ نوٹس ہوتے ہیں they tend to last long. لیکن پریفرنس بہرحال یہی ہے کہ سٹرسی ہو، فریش ہو، ایکویٹک ہو. تو یہ بتائیں کہ یہ جو فریگرنسز ہیں جتنی بھی ہیں یہ سیزنل ہوتی ہیں کہ یا سردی میں یہ الگ ہے، گرمی میں الگ ہے، بہار میں الگ ہے، آٹم کا الگ ہے، کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ تو آپ کا صرف سیزن وائز آپ نہیں اس کو کر سکتے کیٹیگرائز. اس میں نوٹس بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سمرز کی فریگرنسز جو ہوتی ہیں دے آر انٹائرلی ڈفرنٹ. ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ وہی فریگرنسز لگاتے ہیں جو آپ کو فریش فیل کرائیں اور فیل اے بٹ کولر ان دیٹ سینس. تو اس میں آپ سمرز میں فریش سینٹس ہوتے ہیں، ایکویٹک ہوتے ہیں، واٹر بیس زیادہ ہوتا ہے. ایکویٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں واٹر کے مالیکولز زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً. ٹھیک ہے. ونٹرز میں آپ آ جاتے ہیں کیونکہ ماحول تھوڑا ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو سردیوں میں آپ ووڈی فریگرنسز یا اورینٹل فریگرنسز لگاتے ہیں. یہی اگر آپ اورینٹل فریگرنسز سمر میں ویئر کریں تو آپ کو بھی تنگ کریں گی، لوگوں کو بھی تنگ کریں گی. اچھا. انٹل اینڈ انلیس کہ آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو، لائک اے سی میں بیٹھے ہیں تو تب تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے آؤٹ ڈور جانا ہے سن لائٹ اور آپ نے کوئی اس طرح کا اود بیس لگا دی یا پرفیوم یا باڈی فریگرنس لگا دی تو آپ کو بھی تنگ کرے گی اور جو آپ کے ارد گرد نہیں کس سینس میں تنگ کرے گی، کس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں تنگ؟ دے آر ویری ہارش، دے آر ڈارک، دے آر لاؤڈ. ٹھیک ہے. دے آر وارم ان دیٹ سینس. تو آلریڈی گرمی ہے، سمرز کا ٹائم ہے یہاں پہ، تو آپ کو پتا ہے کہ سمرز کا ٹائم بھی بڑا ظالم ہوتا ہے. جو پچھلے کچھ سالوں سے یہاں پہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو سمرز آر ویری ہارش. اس میں اگر آپ فریگرنس بھی وارم لگا لیں گے، بوڈی لگا لیں گے، اسموکی لگا لیں گے، سخت لگا لیں گے، تو وہ آپ کو obviously تنگ کرے گی نا. تو آپ تو وہ فریگرنس ہی چاہتے ہیں سمرز میں جو آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈک فیل کرائے، فریش کرے. صحیح. تو آپ یہ بتائیں آپ نے جو 7 فریگرنسز کا ایک آغاز کیا اس کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے، آج کل کی یوتھ سب سے زیادہ انٹرسٹ شو کرے گی کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے
کرنے کے لیے منیمم بجٹ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس, کیا کیا اسٹیپس ہیں جو انیشلی آپ کو لینے چاہیے, اور کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن سے بچنا ہے آپ نے انیشلی. اگر آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو کافی سارے جو ہمارے ویور ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جی, منیمم ریکوائرمنٹ تو اگین یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے انیشلی کتنے آرٹیکلز لانچ کرنے اپنی کلیکشن میں. تو ہم اگر کہیں کہ مطلب ایک بیئر منیمم ہوگا کہ یار 3 سے تو شروع کرو یا 5 سے شروع کرو. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, آج کل ہماری یوتھ کا یا کچھ ایسے لوگ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, صحیح, ان کو کچھ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں آن ملٹیپل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ 50,000 میں اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. تو دیر از اے مینوفیکچرر, سم لوکل گائے, وہ آپ کو 50,000 میں پرفیوم برانڈ بنا کے دے رہا ہے, کچھ کہتے ہیں 20,000 میں بنا کے دے رہے ہیں. صحیح ہے. I do not know how are they doing it. اچھا, اور وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بنا لیں گے, وہ 50,000 دے دیں گے اس مینوفیکچرر کو, وہ آپ کو جو بھی 20, 30, 35 بوٹلز ہیں وہ ریڈی کر کے دے دیں گے. ناؤ یو ہیو ٹو سیل اٹ رائٹ. اب مجھے بتائیں کہ 50,000 میں کون سا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے؟ اٹس امپاسبل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر مثال دیتا ہوں, جو بھی پرفیومری کو جانتا ہے اچھی طرح سے, اس کو پتا ہے کہ پرفیوم جو ہیں دے میچور اور میسریٹ ان سم آئیڈیل ٹیمپریچر. ٹھیک ہے, اس کو ایک روم ٹیمپریچر چاہیے 24, 25, 26 ڈگری. مطلب ایسے کسی کارخانے میں بیٹھ کے آپ اس کو فوراً نہیں کر سکتے. اگر آپ نے صرف اس پرفیوم کو ایک روم ٹیمپریچر دینا ہے تو اس کے لیے آپ کی سب سے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یو گاٹ ٹو ہیو این ایئر کنڈیشنر ان دا روم نا. اچھا, ٹھیک ہے, تو ایئر کنڈیشنر ہی ₹1,00,000 کا. ٹھیک ہے, تو 50,000 میں بزنس اسٹارٹ کر کے کیسے آپ دے سکتے؟ وہ شاید وہ کمرے کسی بیٹھک شٹک کی بات کر رہے ہوں گے. وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ منیمم کتنی آپ کو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, تو انویسٹمنٹ اس میں لاکھوں میں ریکوائرڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو اچھے آئلز جو ہیں, نمبر 1 کہ وہ آپ اگر بہت کم کوانٹٹی میں امپورٹ کراتے ہیں تو ان کی کاسٹ ویسی بہت اوپر چل جائے گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے آئلز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہم منگوائیں اوبویسلی بلک کوانٹٹی میں, زیادہ کوانٹٹی میں منگوائیں گے تو شاید آپ کو اس کی کاسٹ تھوڑی سی کم پڑے گی. اچھا آئل تو ₹1,00,000 سے اوپر کلو میں مل رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا, اگر یو آر اسٹارٹنگ ود اونلی 5 آرٹیکلس, فار ایگزامپل 5, یعنی آپ کلیکشن بنائیں, آپ کہیں یہ 5 پرفیومز ہمارے ہیں, تو ان کے صرف آئلز ہی آپ کو ₹5,00,000, یہ میں بتا رہا ہوں اچھے آئلز کے. ٹھیک ہے, آئل تو 15,000 کا 20,000 کا بھی مل رہا ہے, بٹ وہ آئل جو ہے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے. اور وہ وہی آئلز ہیں جو یہ 50,000 میں آپ کی بزنس اسٹارٹ کرا کے دے رہے ہیں. تو وہ اس میں ڈالتے ہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا, آپ کو تو ایون یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اگر اف یو آر کریٹنگ امپریشنز, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہاؤ کلوز دے آر ٹو دی اوریجنل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے کسٹمر ہے, وہ ایک امپریشن پرچیز کرتا ہے ہم سے, اور اس نے کبھی اوریجنل ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوگا, تو اس کو پتہ ہی چلے گا کہ اس کی اسمیل ڈفرنٹ ہے یا سیم ہے, یا از اٹ سیم تو نہیں ہوتی. لیٹس بی آنیسٹ, یہ بھی اگین ایک بہت بڑا فراڈ کیا جاتا ہے کہ جی 1-on-1 میچ ہے. نو امپریشن, نو انسپریشن can be as good as the original. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ پروسیس کو ڈیفائن کریں, میں آپ کو کہوں گا لیٹ سپوز 4 سے 5 اسٹیپ میں ایک پرفیوم کو بنانے کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈسکرائب کر دیں کہ اس کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں, یہ پرفیوم بنتا کس طرح ہے, اور کلاؤن کیسے بنائے جاتے ہیں. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو پرفیوم جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایکارڈز ہوتے ہیں, نوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 طریقے ہیں, یا تو آپ نوٹ بائی نوٹ اس کے اکارڈ کو ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو ایتھنول کے ساتھ ڈائلیوٹ کریں. بٹ یہ چیز جو ہے اس میں ہوتے تھے نیچرل آئلس, وہ بہت مہنگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا اگر آپ نے امپریشن بھی کریٹ کرنا ہے آف سرٹن ڈیزائن اور نیش فریگرنس, تو وہ جو نیچرل آئلس بھی ہیں وہ بھی اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ آپ امپریشن جو کریٹ کریں گے اس کا وہ بھی ایکسپینسو ہی ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. تو کچھ عرصہ پہلے ایک آپ سمجھیں کہ اس چیز کے اندر ایک انوویشن آئی جس میں اروما کیمیکلز بنے. اب اروما کیمیکلز مختلف کمپنیز ہوتی ہیں وہ بنا رہی ہوتی ہیں, جس میں سے سب سے اوبویسلی جو فیمس کمپنیز ہیں دے آر بیسڈ ان فرانس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ اروما کیمیکلز بناتی ہیں. وہ لیٹس سے ایک سرٹن فریگرنس ہے, آئی وونٹ نیم اینی فریگرنس, ٹھیک ہے, کاپی رائٹ کی وجہ سے ایک سرٹن فریگرنس ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسی کا امپریشن بنانا ہے, تو وہ کمپنی آپ کو اس کے اروما کیمیکلز جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کنسنٹریٹڈ آئل وہ بنا کے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ امپورٹ کرنا ہے.
दैट्स द फर्स्ट स्टेप. अच्छा ठीक है. आपने जो उसका कंसंट्रेटेड ऑयल है, जो फ्रेग्रेंस ऑयल है, वो आपने इंपोर्ट सबसे पहले वो इंपोर्ट वो करना. लेकिन उसके पीछे पूरा एक रिसर्च प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस है. आई मीन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. ठीक है. वही जो ऑयल है वो 500 कंपनीज और भी बना रही हैं. ठीक है. तो आपने टेस्ट करना है कि किसका ऑयल अच्छा है. ठीक है. तो उसमें ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी. आप सबसे सैंपल्स मंगवाते हैं, फिर यू टेस्ट देम. बट टेस्टिंग के आप एक बहुत बड़े मतलब एक प्रोसेस है, उसके थ्रू गुजरते हैं. फिर यू कम टू लेट्स से कि आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया कि सर्टेन कंपनी का ऑयल जो है ये अच्छा है. ठीक है. आपने उसको इंपोर्ट कर लिया. ठीक है. ये तो हो गया आपका पहला स्टेप. ठीक है. पहला अब उस ऑयल को आपने मैच्योर करना है. मैच्योर करना ऑयल को आप मैच्योर करते हैं हमेशा. ठीक है. उसको मैच्योर करना है आपने, उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड आपने देना है. ठीक है. ठीक है. उस टाइम पीरियड के अंदर वो ऑयल मैच्योर होगा अगर वो फ्रेश बैच है. ठीक है. ठीक है. अब उसकी ऑयल की वो मैच्योर हो गया. अब उसके बाद आपने उसको डाइल्यूट करना है विद एथेनॉल, विद परफ्यूमरी ग्रेड एथेनॉल. ठीक है. ठीक है. ठीक है. और फिर आपने ये देखना है कि हमने इसको किस कंसंट्रेशन पे बनाना है. आया हमने इसका इंप्रेशन डेवलप करना है EDT पे, EDP पे या एक्सट्रैक्ट पे. ये मुख्तलिफ कंसंट्रेशन लेवल्स होते हैं. ठीक है. परफ्यूम के. ठीक है. अब आपने उसको उस हिसाब से, आप लेट्स से EDP पे बनाना चाह रहे हैं उसका इंप्रेशन. आपने EDP आप कह सकते हैं कि इजीली इट्स अराउंड 15 to 25% ऑफ कंसंट्रेशन. अच्छा ठीक है. वो EDP है. कुछ इसको 20 से 30% भी कहते हैं, बट आइडियली हम कह देंगे कि 15 से 25%. आपने उस कंसंट्रेशन पे परफ्यूम डाइल्यूट कर दिया. ठीक है. उस ऑयल को उस एथेनॉल के साथ डाइल्यूट कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया. ठीक है. ठीक है. 2 स्टेप आपके पूरे हो गए. 2 स्टेप हो गए. ठीक है. तीसरा स्टेप, अब एक और यहाँ पे हमारे लोगों के साथ, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं या थोड़ा सा नर्म लफ्ज यूज करूं तो फ्रॉड ही कहूंगा. ठीक है. ठीक है. तो वो क्या कर रहे हैं, अगर आप जाए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, वो उसी टाइम पे आपको वीडियोस दिखा रहे होते हैं, जी हमने डाइल्यूट किया ऑयल के साथ एथेनॉल को, और उसके बाद जी वो दिखा रहे होते हैं कि आपकी परफ्यूम बॉटल के अंदर फिलिंग हो रही है, उसके अंदर उसका स्प्रेयर पंच हो रहा है, दैट्स इट, पैकेजिंग हो रही है, और हमने जी फटाफट डिस्पैच कर दिया ऑन द स्पॉट. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. दैट्स अगेंस्ट परफ्यूमरी. ये जिसको भी एक बेसिक थोड़ा सा भी अगर नॉलेज हो परफ्यूमरी का, तो दिस इज नॉट द राइट वे. आपने जब उसको डाइल्यूट कर लिया एथेनॉल के साथ, ठीक है, अब उसमें आपने ये करना है कि उसको हर परफ्यूम को, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अ परफ्यूम, इज इट अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, एक्वाटिक है, वुडी है, ओरिएंटल, आई मीन व्हिच एवर कैटेगरी इट फॉल्स इनटू, उस हिसाब से अब आपने उसको मैसरेट करना है. अच्छा. नाउ स्टार्ट्स द मैसरेशन प्रोसेस. ठीक है. उसको टाइम देना है. उसको टाइम देना है. जो आपने उसको मिक्सिंग की है, अब इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. ठीक है. उसमें अब वो अच्छी तरह से ब्लेंड होगा. अच्छा. ठीक. ऑयल और एथेनॉल, मतलब वो जो आपने पहले बताई एक बात कि भाई वो उसी टाइम बनाई और डिस्पैच कर दी, ऐसा कोई चीज नहीं. ऐसा कोई चीज नहीं होता. ये तो कस्टमर के पास आप अनरेडी परफ्यूम भेज रहे हैं ना. अच्छा. ठीक है. ठीक है. तो मिनिमम भी आपने मैसरेशन में, आई मीन इफ यू वांट कि आपका परफ्यूम उस क्वालिटी का हो, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपीरियंसेस, इफ इट्स वुडी ओरिएंटल फ्रेग्रेंस, तब भी हम लोग मिनिमम उसको 14 to 15 डेज मैसरेशन पीरियड. अच्छा. मतलब उसको छोड़ देते हैं आपके, यार ये पड़ा रहे, वो पड़ा रहता है, वो वेल ब्लेंडिंग होता है, अच्छी तरह से डाइल्यूट होता है. उसके बाद ये थर्ड प्रोसेस है. एंड 14 डेज हम देते हैं एटलीस्ट, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं फॉर ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस. ठीक है. And 30 days at least for fresh fragrances. या आप जिसको इजीली 30 दिन. हाँ, 30 दिन उसको हम करते हैं. ठीक है. ठीक है. ये हो गया तीसरा प्रोसेस. ठीक है. इसके बाद अब आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऑर्डर्स आने हैं, आपने अब उसको बॉटल्स में फिल करना है. ठीक है. परफ्यूम बॉटल्स में. ठीक है. उसमें फिल करना है, उसको आपने पहले फिल्टर करना है, ताकि उसके अंदर जितने भी इस तरह की कोई ऐसी चीज है, कोई पार्टिकल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज है, एवरीथिंग इट इज, इट कुड बी डस्ट एज वेल. ठीक है. ठीक है. तो वो जो है चीजें आपने उसको फिल्टर करके आपने परफ्यूम बॉटल के अंदर डालना है, फिलिंग करनी है. ये हो गया आपका फोर्थ प्रोसेस. मतलब अगर हम इसको कहें फिल्ट्रेशन एंड बॉटलिंग, फिलिंग. ठीक है. ठीक है. तो ये फोर्थ प्रोसेस हो गया. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि परफ्यूम एक जरूरत है या ये एक लग्जरी है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने. अगर हम लग्जरी की डेफिनेशन देखें, तो बाय टर्म्स ऑफ डेफिनेशन इट मींस समथिंग दैट्स डिजायरेबल, ठीक है, बट नॉट एसेंशियल. तो अगर
अच्छा, पॉडकास्ट के दौरान ज़लज़ला आ गया, उम्मीद रोकनी पड़ गई और हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, जो हमारे मुल्क के हालात हैं और जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खैर, मैं दोबारा आऊँगा वलीद साहब की तरफ। तो मुझे ये बताएं, परफ्यूम जो है ये एक ज़रूरत है या ये एक लग्जरी है? और दूसरा मेरा सवाल मैं इसी के साथ अटैच करता हूँ, लोग ऑनलाइन ट्रस्ट कैसे करते हैं विदाउट ट्राइंग दैट परफ्यूम? वो कैसे आपके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि ठीक है यार मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, जो ये वीडियो में या जिस भी मार्केटिंग के थ्रू ये बात कर रहा है मैं इस पे मनोमन मान लेता हूँ कि जी ये सही कह रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ठीक, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया अबाउट परफ्यूम बीइंग अ लग्जरी और अ नेसेसिटी। अगर हम लग्जरी को देखें इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, तो ठीक है, एनीथिंग दैट्स डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल। अच्छा। अब उसमें ये है कि अगर हम सिर्फ इस डेफिनेशन पे जाएं तो परफ्यूम इज अ लग्जरी। ठीक है, ठीक है, ये हम उस एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट ना। अब इसका हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं जो रिलीजियस एस्पेक्ट है या कल्चरल एस्पेक्ट देख लें। ठीक है। अब उसमें यह है कि हमारे मजहब में, इस्लाम में, आपने तहारत जो है या हाइजीन जो है, ठीक है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और निफ्स ईमान हो गया, बिल्कुल। तो अब उसमें यह है कि जितनी गर्मी यहाँ पड़ती है उसमें अगर आप सिर्फ ये समझे कि आप रेगुलरली अगर शावर ले रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं और उसके बाद यू आर गुड टू गो, जी जी, आई थिंक दैट्स नॉट द केस। ठीक है, उसमें यह है कि आपने गुस्ल तो करना ही है, साथ में जितनी स्वेटिंग होती है इस एनवायरनमेंट में, तो उसमें यू हैव टू वेयर अ गुड परफ्यूम ताकि आप सोशली भी एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूँ कुछ हदीस से, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हदीस है कि जुम्मे के दिन जी जी आप गुस्ल करें, आप अपना सबसे बेहतरीन लिबास पहने, ठीक है, एंड यू शुड अप्लाई परफ्यूम। ठीक है। तो उसमें वर्ड शुड का है, शुड का मतलब ये है कि वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप परफ्यूम यूज करें, वेयर करें। ठीक है, सही। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि इसको लाजिम कर दिया गया हाँ है, जी, लेकिन इसकी तरजीह दी गई है। बिल्कुल ठीक है। फिर एक और हदीस है, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कभी परफ्यूम का हदिया रद्द करते हुए नहीं देखा। अच्छा, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे रिलीजन में कितनी है। फिर अल्लाह ताला ने खुशबू को और जन्नत को कुरान में दोनों को इंटरलिंक किया है, कुरान में। बिल्कुल सही। तो अगर इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी सोशली एक्सेप्टेबल, इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी हाइजेनिक, सही है, तो उसके लिए परफ्यूम आई थिंक दे हैव बिकम अ नेसेसिटी, जिस एनवायरनमेंट में, जिस क्लाइमेट में हम लोग रह रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक हो अब गया। आपने जो दूसरा एक सवाल किया था, हाँ जी, हाँ जी, कि ऑनलाइन जो भी है, एक एंड यूजर है, कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, वो ऑनलाइन हमारे एड्स देख के, व्हाटएवर, हमारे वेब पेज देख के, सोशल मीडिया पेज देख के, वो किस तरह से परफ्यूम परचेज कर लेगा? क्योंकि मतलब मैं क्यों भाई, मैं आपको जानता ही नहीं, ठीक हो गया, मेरा आपसे कोई ताल्लुक है नहीं, तो मैंने एक आपका रैंडम एक मार्केटिंग जो भी प्लेटफॉर्म था उसको देखा और मैंने डिसाइड किया जी कि मैंने परफ्यूम लेना है, तो मैं 7 फ्रेग्रेंसेस के ऊपर कैसे यकीन कर लूंगा यार ये बात अपने मुंह से कर रहे हैं, बस इतनी ही हकीकत भी है या ये ऐसे ही गपशप है? और इस मार्केट में हर इंडस्ट्री में गपशप होती भी है, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? आप जैसे फर्ज करेंगे कोई अपैरल की वेबसाइट है, लाइक आपने कोई लिबास खरीदना है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं या जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जाके देख लेते हैं, उन्होंने एक सर्टेन मॉडल खड़ा किया होता है, उस पे आप देख लेते हैं कि ये लिबास कैसा लग रहा है, तो यू गॉट टू हैव अ लुक एंड फील। परफ्यूम में ये केस नहीं है, यू कांट स्मेल ऑनलाइन। बिल्कुल, ये मेरा ठीक है। तो आप बेसिकली आपका सवाल शायद ये है कि कैसे कस्टमर जो है वो कैसे ट्रस्ट करेगा, उसको कैसे आइडिया होगा कि हाउ डज अ सर्टेन परफ्यूम स्मेल्स लाइक। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग करते ये हैं कि हम लोगों के ट्रैवल सेट्स है, ट्रैवल सेट का नाम है, उसके अंदर 4 5 ml के हम टेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। अच्छा, लाइक अराउंड 1000 रुपीज। उसके अंदर क्या होता है कि आपको 4 परफ्यूम के टेस्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली आप उनको ऑर्डर करते हैं, आपसे मुराद कोई पोटेंशियल कस्टमर उनको ऑर्डर करता है, उनको एक्सपीरियंस करता है, एंड दे गेट टू नो कि उन 4 में से आया कोई एक उनको सूट करती है, 2 उनको पसंद आती है, देन ही कैन ऑर्डर अ कंप्लीट बॉटल रादर देन। और हम इसको एक प्रमोट भी करते हैं। बिल्कुल, वी डोंट वांट आवर कस्टमर्स टू ब्लाइंड बाय। परफ्यूम ऑर्डर कर दिया और उसके बाद उनको पसंद नहीं आया, आई डोंट वांट एनीवन टू देयर मनी टू गेट वेस्टेड। ठीक है। तो आप लोग सैंपल्स हम प्रोवाइड करते हैं, आप सैंपल्स हमसे परचेज करें और उसके बाद उसको टेस्ट करें। अगर आपको समझ में आती है तो आप ऑब्वियसली उसकी फिर एक फुल बॉटल जो है वो परचेज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ऑन टॉप ऑफ दैट, हमसे कोई भी कस्टमर कोई भी ऑर्डर परचेज करता है, ठीक है,
تو اس پرفیوم بوٹل کے ساتھ ہم اس کو ایک سیمپل ٹیسٹر بھیجتے ہیں آف اے ڈفرنٹ پرفیوم, سو ہی کین بیسیکلی ایکسپیرینس این ادر پرفیوم. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ ٹیکٹ ہے آپ کا کہ یار اگلا پرفیوم exactly. جو بھی لانچ کرے گے اس کو ہم ٹیسٹر پہلے دے دیتے ہیں. چلیں, یہ تو آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا. اب ایک بڑا ٹریکی سا کوشچن ہوگا, پتہ نہیں آپ بتانا چاہیں گے یا نہیں بتانا چاہیں گے. ہر انڈسٹری کی ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے, پرفیوم انڈسٹری کی کون سی ڈارک سائڈ ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ کون کون سے ایسے کیمیکلز ہیں جو اس میں یوز ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں, نقصان زیادہ ہے بنسبت فائدے کے؟ تو صرف خوشبو کی حد تک تو نہیں رہی, جتنا مجھے پتا ہے کہ شاید اس کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے کچھ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں, اس کی فریگرنس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کیمیکل یوز ہوتے ہیں. تو اس انڈسٹری کی مطلب ڈارک سائڈ کیا ہے, ایک عام یوزر کو کیسے سمجھ آئے گی یہ بات کہ وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ یار مجھے کون سا پروڈکٹ چوز کرنا چاہیے پرفیومز کے اندر؟ جی, اس میں ڈیفرینشیٹ کرنا تو بہت مشکل ہے فار این اینڈ یوزر. ٹھیک ہے, ٹو نو ایگزیکٹلی کہ کون سا پرفیوم جو ہے دیٹس ہیلتھ بینیفیشل یا ایک سرٹن, بٹ ہمیں کوئی جنرل آئیڈیا دے دیں. اب آپ نے اگر میں ڈارک سائڈ کی بات کروں تو انفارچونیٹلی دا کنٹری وی لیو ان اور دا ریجن وی لیو ان, اس میں لوگوں کو اول تو ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس تھوڑی سی میں یہ کہوں گا انجسٹیفائڈ ہے. صحیح ہے کہ نمبر 1 پرفیوم چاہیے ان کو چیپ, ٹھیک ہے, it shouldn't be expensive. صحیح ہے. نمبر 2 ان کو چاہیے it has long lasting. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, now I am coming to the dark side of the perfume. اب پرفیوم کے اندر لوگ وہ کیمیکلز یوز کر رہے ہیں جو ہیلتھ کے لیے بالکل بینیفیشل نہیں. I mean I can name a few. آپ کی جو آڈینس ہے وہ جا کے اس کو گوگل کر سکتی ہے اور چیک کر سکتی ہے, خود سے پڑھ سکتی ہے کہ وہ کتنے ہارمفل ہیں اسکن کے لیے, آپ کی جنرل ہیلتھ کے لیے. اب اس میں وہ T20 میتھائل الکوہول وہ یوز کرتے ہیں. اب وہ T20 کہا جاتا ہے, سلینگ میں T20 کہا جاتا ہے, ویسے اٹس میتھائل الکوہول. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب وہ یوز کیا جا رہا ہے, وہ ہے بڑا چیپ. اچھا, ایتھنول کی جگہ وہ یوز کیا جا رہا ہے, لیکن وہ مینوفیکچررز وہ یوز کر کیوں رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے یوز کر رہے ہیں بیکاز اٹ از اے گڈ کیریئر آف فریگرنس آئل. اچھا, اس سے اس کی پروجیکشن بڑھ جاتی ہے, اس سے لاسٹنگ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہانس ہو جاتی ہے, مطلب اوور آل پرفارمنس انہانس ہو جاتی ہے. لیکن وہ اتنا خطرناک کیمیکل ہے کہ وہ عوام کو پتہ نہیں چلتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے ایسی چھینکیں آنے لگ گئی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ فلو ہو رہا ہے یا شاید کوئی موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے, سر پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں نیچرل ہے, شاید مجھے تھکاوٹ ہے, میری نیند نہیں پوری ہوئی. بٹ اگر اس کی ڈیپ اسٹڈی کی جائے تو یہ پرفیوم مائٹ بی دا ریزن آف آل. اچھا, میں آپ کو یہاں کاٹوں گا یار. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار میں پرفیوم لگاتا ہوں اور میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. جی, میں پرفیوم لگاتا ہوں, مجھے ایک ایچنگ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ وہی I won't say exactly کہ پرفیوم ہی ریزن ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں obviously ان کے لیے ایک سرٹن نوٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اریٹیٹ کر سکتے ہیں, مطلب ایک طرح کی کوئی خوشبو ایک ایسی جو ان کو تنگ کر سکتی ہے. لیکن میں اگر یہاں کی بات کروں ہمارے ریجن کی, پاکستان کی, تو لوگ کیونکہ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے تو پرفیوم مائٹ بی اے ریزن. اچھا, کیونکہ اچھے انگریڈینٹس اگر آپ نے یوز کیے ہوئے ہوں اور آپ کو اس نوٹ سے کوئی ایشو نہیں ہے, اس ایکارڈ سے کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کی اسکن جو ہوتی ہے وہ اریٹیٹ, ایچنگ اس میں اسٹارٹ ہو جائے گی, یا اس میں کسی قسم کی الرجیز ڈیولپ ہو جائیں گی, یا یہ جو کیمیکلز ہیں یہ اتنے ہارش ہیں کہ یہ آپ کے ہارمونل سسٹم کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں انسان کو. یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈارک سائڈ ہیں پرفیومری کی. لوگوں کو نہیں پتا, وہ سستے کے چکر میں بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہیں کہ سستے میں پرفیوم خریدنے کے چکر میں اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر. اب مجھے ایک ایز اے بولے کہ نارمل یوزر, ایک جنرل یوزر, مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے پرفیوم کے حوالے سے, تو کون سی 3 ایسی چیزیں ہوں گی جن کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کوئی بھی پرفیوم خریدنا چاہیے؟ پرائس کو آپ اگر ایک بار سائڈ پہ کر دیں تو کون سی ایسی 3 چیزیں ہوں گی کسی بھی پرفیوم کو خریدنے سے پہلے جو میں ایسی کوئی 3 چیزیں میں نہیں بتا پاؤں گا کہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہوں. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی پریفرنس ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کو کس قسم کے پرفیومز پسند ہیں. یو لائک سویٹ فریگرنسز, فریش فریگرنسز, اورینٹل, ووڈی. آئی مین دیر ہول. بٹ بیسک پیرامیٹرز کیا ہیں کہ یار یہ کیمیکل نہ ہو, اس میں یہ چیز نہ ہو, اس میں فلانی چیز نہ ہو. میں تو اس میں آپ کو یہ کہوں گا, لیٹس سے کہ آپ کسی ایک برانڈ سے ٹھیک ہے پرفیومز خرید رہے ہیں, اچھا, اور آپ اس کو بڑے عرصے سے خریدتے ہیں. آئی وونٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل برانڈز, وہ تو اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں نا. وہاں
ریگولیشن ہے وہاں پہ یہ ہارمفل کیمیکلز اویلیبل ہی نہیں ہے کہ یوز کر پائیں. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہاں سے تو اگر آپ کوئی بھی پرفیوم لیتے ہیں تو دیٹس گڈ ٹو گو. ٹھیک ہے. یہ میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ بڑے آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. اوبویسلی اس میں آپ کے تھوڑے سے میں یہ کہوں گا کہ اماؤنٹ اس میں لگ جائے گی, بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی برانڈ اٹھا لیں جس کے آپ یوز کرتے آ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے 5 سال سے 15 سال سے وٹ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک باڈی ہے PCSIR, وہاں سے اس کا سیمپل چیک کروا لیں. اوتھینٹک ہے پاکستان میں بھی ایسی کوئی لیبارٹریز ہیں جو بالکل ہے. PCSIR جو ہے وہ یہی لیب ہے جو اس طرح کی فوڈ پہ ہے, کاسمیٹکس پہ, اور بھی کافی ایسی ڈومین ہیں جن میں وہ چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا سینسٹیوٹی کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں, وہ اسکن اریٹیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ہارمفل کیمیکل لائک میتھنول اور واٹ ایور وہ تو نہیں ہے. تو اگر لیٹس سے کہ ان کا ریزلٹ ٹھیک آ جاتا ہے, یو کین کنٹینیو بائنگ فرام دیم, ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن خود سے آپ کبھی بھی جج نہیں کر پائیں گے. تو ایسی کوئی ریگولیرٹی ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ جس کو اس کو ریگولرائز کرے کہ یار یہ مطلب کیمیکلز یوز ہو سکتے ہیں, یہ پیرامیٹرز ہیں, اس سے باہر آپ لوگوں نے نہیں جانا؟ پرفیوم مارکیٹ ان پاکستان از ناٹ ریگولرائزڈ. اس کی کوئی اس طرح کی اس لیے 300 کا بھی مل جاتا ہے, 250 کا بھی مل جاتا ہے, ڈبہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی دیٹس دا کیس کہ آپ جائیں, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ 500 روپے میں, 600 روپے میں, 800 روپے میں بھی پرفیوم بوٹلز اویلیبل ہو رہی ہیں. ان کے اندر اب کیا زہر ملا ہوا ہے وہ تو کسٹمر پہ ٹیسٹ ہو جائے گا یا لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو جائے گا. وہ کسٹمر کا اپنا ڈیسیژن ہے کہ اس نے اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہوگا. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کی ایک منیچر سیریز ہے, اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ وہ آپ نے کہاں سے سوچا, اور کوئی آپ کے پاس ریفرنس تھا یا آپ نے خود اس کے بارے میں سوچا؟ بیسیکلی ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہمارے جو پروڈکٹ لائن ہے اس میں بوٹل سائز 50 ml. ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے پاس 50 ml ہے, دوسرا جس طرح میں نے ذکر کیا ہمارے ٹیسٹرز ہوتے ہیں 5 ml کے. ہاں جی. تو ہم نے یہ نوٹس کیا کہ دیر شوڈ بی سم تھنگ ان دا مڈل. ٹھیک ہے. 50 ml فار سم پیپل they might not be able to afford it, even though کہ ہماری prices جو ہیں they are, I mean for the quality we are providing they're pretty much justified. ہماری کوئی prices بہت زیادہ نہیں ہے, but again کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ بھی afford نہیں کر سکتے, تو ان کو accommodate کرنے کے لیے ہم نے یہ miniature series نکالی which is basically 30 ml perfumes. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ میں یا لیس کاسٹ میں آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ miniature series so that more and more people can afford to buy. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 7 فریگرنسز کے کون سے ایسے 3 پرفیوم ہوں گے جو آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں گے کہ وہ پرچیز کریں, جو آپ کے فیوریٹ ہوں, اور اس سے اگلا سوال پھر میں آپ سے بعد میں کرتا ہوں. جی میں اپنا فیوریٹ تو میں نہیں بتاؤں گا, چلیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ 3 پرفیوم ریکمینڈ کیے جائیں, یا جو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے سب سے بیسٹ سیلنگ آرٹیکلس ہیں, ٹھیک ہے, 3 وہ میں بتا سکتا ہوں. دیٹس ٹاپ آف دا لائن از سیفائر. اس کی ہم نے سیل سب سے زیادہ کی. اگین اٹس این ایکویٹک فریگرنس, فریش ہے. ٹھیک ہے. سمرز کی ہوگی, سمرز کی نہیں, وہ 12 مہینے آپ ویئر کر سکتے ہیں. سمرز کی فریگرنس جو ہیں پرفیومز ہیں وہ آپ ونٹرز میں بھی ایکولی گڈ اگر آپ اس کو ویئر کرتے ہیں تو دیر از نو نتھنگ رانگ ود اٹ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو سیفائر ہمارا ٹاپ آف دا لائن ہے, سب سے زیادہ سیل ہونے والا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ ہمارا ہے ایگزیکٹو. اچھا, ایگزیکٹو ہمارا سیکنڈ بیسٹ سیلر رہا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پہ اورینٹل پرفیوم ہے, آئی مین دوز ہو لو اورینٹل فریگرنسز, تو وہ ہے کویت کے نام سے. اٹس اے ویری گڈ ووڈی اود بیسڈ پرفیوم. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہمارے ٹاپ سیلرز ہیں. اور اگر آپ مجھے کہیں کہ پرسنلی مجھے کون سا سب سے زیادہ پسند آتا ہے ہماری اس کلیکشن میں سے, تو آئی ایم مور آف این اورینٹل اور اود بیسڈ پرفیوم کائنڈ آف. کویت سے تعلق ہوگا تو مجھے ڈارک فریگرنسز یا تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا سخت فریگرنسز میرے سے تھوڑا سا اپوزٹ ہے. سو کویت از مائی گو ٹو فریگرنس. ٹھیک ہے. اب جو انٹرسٹنگ سوال یہاں ہے, آپ کی میرے خیال میں شاید 15 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں جو آپ نے ابھی تک انٹروڈیوس کروائی ہیں. فیلئر کہاں تھا, کون سی پروڈکٹ میں تھا, اور کیا ریزن بنی اس پرفیوم کو فیل ہونے کی کہ وہ آپ نہیں چلا پائے؟ تو یہ میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ یار جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس انڈسٹری میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں, بری بھی ہیں, تو وہ ہمیں اپنی آڈینس کو بتانی ہے. تو ایک ایز اے بزنس مین آپ نے دیکھا ہی ہوگا, کوئی نہ کوئی انالیسس کیا ہوگا کہ یار یہ میرا پرفیوم
کیوں نہیں چلا؟ آیا وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا یا میں نے کوئی فارمولے میں غلطی کی تھی جس وجہ سے یہ نہیں چل پایا؟ آل دو پروڈکٹ اچھی تھی. تو تھوڑا سا فیلئر کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گا, کیا فیلئر تھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ فیلئر ان دیٹ سینس کہ ہم نے کوئی پرفیوم بنایا اور وہ اس طرح کا بنا نہیں, تو وہ تو ہم نے کبھی لانچ ہی نہیں کیا نا. We only launched the perfume that were good enough. ٹھیک ہے, جو اس کوالٹی کو یا اس معیار پہ پورا اترتے تھے وہی ہم نے لانچ کیے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہی چیز بناتے ہیں, اس کے بعد مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم اس کو پورے ایک وہ ٹیسٹنگ فیز سے گزرتا ہے پرفیوم. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے اندر ہمارے بہت سارے بجٹس ایلوکیٹ ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے. سو وی ایلوکیٹ اے ہول لاٹ آف ریسورسز ان دیٹ پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم خود ہی اس سے مطمئن نہیں ہوتے یا ہم جن سے ٹیسٹنگ کراتے ہیں رینڈم سیمپلز بھیج کے, جب تک وہاں سے ہمیں اچھا فیڈ بیک نہیں آتا ہم وہ پرفیوم لانچ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو گیا کہ فیلئر کا وہ پارٹ. دوسرا یہ کہ obviously we do not have 15 in our collection right now. Our collection is around 27 to 30. اچھا, ماشاءاللہ, گڈ. تو اس میں سے یس کچھ ایسے ضرور ہیں جن کی سیلز اتنی نہیں ہوئی. The reason behind that is کہ کسی بھی برانڈ کی ایک سرٹن چیز جو ہوتی ہے وہ چل پڑتی ہے, لوگوں کو کلک کر جاتی ہے, اور اسی کوالٹی کی دوسرا آرٹیکل ہو یا دوسری چیز ہو وہ بعض اوقات نہیں کلک کر پاتی. اگین کیونکہ یہ کسٹمر کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے, اس کی چوائس ہوتی ہے. پرفیومز آر آل ٹاپ کوالٹی. ان سارے پرفیومز میں کسی قسم کا کوئی ہارمفل کیمیکل نہیں یوز کیا گیا. ٹھیک ہے, وی آر یوزنگ ٹاپ آف دا لائن بہترین کوالٹی کے آئلز وغیرہ ہم یوز کر رہے ہیں, پرفیومری گریڈ ایتھنال یوز کر رہے ہیں. وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ پارٹ تاکہ ہم ان کی کوالٹی کو مزید اس سے بھی اوپر لے کے جا سکیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں آرٹیکل جو آپ کے اس طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلز نہیں ہو. مطلب آپ کی ریسرچ اتنی تگڑی ہے, اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ وہ پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ جب مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو آپ آلریڈی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ چل جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بنایا اور لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ یار اچھا پروڈکٹ ہے یا گندا پروڈکٹ. نہیں, پروڈکٹ آپ شروع میں ہی اچھا دیں. جی, جب تک ہم اس کی ٹیسٹنگ نہیں کرتے, جب تک وہ ہمارے سرٹن پیرامیٹرز چیک لسٹ ٹک نہیں کرتا, تب تک ہم اس کو لانچ ہی نہیں کرتے. اور ہم ان کی ہمیشہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں ان آئیڈیل کنڈیشنز. صحیح ہے, وہ آپ جیسے پہلے بتایا, ایک سرٹن انوائرمنٹ میں ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کی لاسٹنگ کتنی ہے, ان کا سیاج کتنا ہے, پرفارمنس کتنی دے رہے ہیں. صحیح ہے, اور اس کے بعد جب وی آر سیٹسفائڈ تو تبھی ہم اس کو لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایک جو موسٹ کامن سوال اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یار پرفیوم لگانے کی جگہ کون سی ہیں کہ بندہ کسی کو ملے تو اس کو پتہ چلے کہ یار اس نے پرفیوم لگایا ہوا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ یہ سارا نال ہو نا ہر طرف سے, ایک یہ ہے کہ نہیں کوئی سرٹن جگہ ہوں گی کیونکہ آپ بہتر ہے اس فیلڈ میں آپ ہیں, تو کہاں پہ کون سی ایسی جگہ ہیں مردوں کے حوالے سے کہ جی وہ یہاں پر پرفیوم یوز کریں تو زیادہ دیر چلیں گے, یا جو سامنے ہے اس کو ذرا پلیزنٹ فیل ہوگا کہ ہاں اس بندے نے کوئی پرفیوم لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پرفیوم ویئر کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ تو زیادہ تر ویسٹ ڈریون ہے, یعنی ویسٹ میں لوگ کس طرح سے پرفیوم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں کا تو سیدھا سیدھا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے جو بھی پلس پوائنٹس ہیں اچھا وہاں پہ آپ لگاتے ہیں. جیسے کہ کوئی آپ کی کلائی ہوگی, ٹھیک ہے, کلائی ہوگی جہاں پہ آپ کی جو نبز ہے وہ اسکن کے سب سے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس نبز کے اوپر بیسیکلی لگاتے ہیں کیونکہ وہاں سے جب خون آپ کا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک وارمتھ پیدا کرتا ہے, گرمائش پیدا کرتا ہے. اس گرمائش سے اگر وہاں پرفیوم لگا ہوا ہوگا اس اسپاٹ پہ تو وہ پھر پھیلتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو پلس پوائنٹس پہ لگاتے ہیں, بیہائنڈ دا نیک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کا کیونکہ ایٹماسفیئر کلائمیٹ ٹھنڈا ہے تو یہ چیزیں ادھر کام کر جاتی ہیں. ہمارے ریجن میں اسکن پہ آپ بے شک لگا لیں, 2-4 اسپریز کر لیں, اپنی اسکن پہ کر لیں, نیک پہ, کانوں کے نیچے یہاں کر لیں, ریسٹ پہ کر لیں. لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مڈل ایسٹ میں ہیں, آپ ساؤتھ ایشین ریجن میں, آپ اپنے کپڑوں پہ لازمی پرفیوم لگائیں. کلوتھز آر اے بیٹر کیریئر آف پرفیوم دین اسکن. اچھا, مطلب لوگ صحیح کرتے ہیں یار, مطلب جو لگاتے ہیں کپڑوں پہ زیادہ شاور کرتے ہیں, پورا وہ شاور کر لینا, دیٹس ناٹ دا وے. ایک اور اس کی ایک آپ کو میں وہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پرفیوم اسپرے کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایک سرٹن اسپاٹ لے لیں, لیٹس سی یور کالر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی شرٹ کا کالر ہے تو اگین اس پہ احتیاط کرنی ہے, یہ نہیں کہ اتنا زیادہ اسپرے کر دیں کہ وہاں پہ اسپاٹ چھوڑ دیں, کلر وہاں پہ چھوڑ دیں. تو آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی اسپاٹ کے اوپر 2-3 اسپرے کر دیں تاکہ آپ کا وہ جو کالر ہے یا شرٹ ہے وہاں سے تھوڑی سی ویٹ ہو جائے, گیلی ہو جائے. تو مطلب اس کے اندر اب جو جوس ہے وہ جا چکا ہے, ٹھیک ہے, اس شرٹ کے اندر جذب ہو گیا, اور وہ بڑے آرام سے ایویپوریٹ ہوگا. اچھا, تو یہ چھوٹا سا میں نے ہیک بتایا آپ کو. اچھا, چلے یہ تو زبردست ہو گیا. لیکن آپ نے گردن پہ لازمی لگائیں کیونکہ
آپ کسی کو بھی گلے ملیں, ہاں. کسی سے مسافہ کریں. اچھا, عربیوں کو اکثر گلے ملتے دیکھا ہے تو ادھر ہی پیار بھی ادھر ہی کرتے ہیں, شاید اسی لیے کرتے ہیں. ان کا ایک الگ سارا سلسلہ ہوتا ہے, اٹس پارٹ آف دیئر کلچر. تو وہ یہ ہے کہ جب آپ نے گردن کے راؤنڈ پرفیوم لگایا ہوگا, اپلائی کیا ہوگا, آپ کسی کو ملیں گے تو اس کا پہلا امپریشن آپ کو ملنے کے بعد ایک اچھی فیلنگ اس کو آنی چاہیے, آنی چاہیے. ابھی مجھے بھی آ رہی ہے. اب مسئلہ یہ کہ کیمرے کی آنکھ وہ بتا نہیں پائے گی, لیکن ہمیں اچھا فیل ہو رہا ہے جو بھی آپ نے فریگرنس لگائی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, جو میری نالج کے مطابق جتنا مجھے پتا ہے کہ فریگرنس میچ کرنا کلون کا مطلب میچ ہو جاتا ہے, جو بھی کلون آپ بناتے ہیں میچ تو ہو جاتا ہے, بٹ لاسٹنگ کا کیا ہوتا ہے؟ لاسٹنگ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ یار آپ نے جو بھی کلون بنایا وہ اوریجنل پروڈکٹ جتنی لاسٹنگ نہیں دیتا. تو لاسٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں, یہ کس طرح ہوتی ہے یا کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے, کیسے چیک کریں؟ لاسٹنگ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں جس کے اوپر کسی پرفیوم کی لاسٹنگ ہے, جس کو ہم لانجیوٹی کہتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نمبر 1, آپ کس انوائرمنٹ میں اس کو لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, گرمی میں لگا رہے ہیں, سردی میں لگا رہے ہیں, آؤٹ ڈورز لگا رہے ہیں, انڈورز لگا رہے ہیں. نمبر 2, آپ اس پرفیوم کو اپلائی اسکن پہ کر رہے ہیں یا کلوتھ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کلوتھ بھی کس قسم کا, سرٹن کلوتھس آر گڈ کیریئر آف پرفیوم. ٹھیک ہے, لائک کاٹن ہے, کاٹن پہ لگا رہے ہیں, یا آپ کا کچھ سلک کی آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, فیبرک پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا ڈفرنٹ پولیسٹر کی پہنی ہوئی ہے, ایکٹیو ویئر کوئی شرٹ ہے. تو ایک ڈیپینڈز آن لاٹس آف تھنگس. لانجیوٹی کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک ہی پرفیوم ہے وہ ایک سرٹن بندے کے اوپر بہت زبردست لاسٹ کر رہا ہے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم سیم پرفیوم آن سم ادر پرسن اٹس ناٹ پرفارمنگ ایز ویل, یا اتنا لاسٹ نہیں کر رہا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی پرفیوم ویئر کریں تو آپ ان کافی سارے فیکٹرز کو لازمی سامنے رکھا کریں. اچھا, اور لیکن یہ جو آپ فیکٹر بتا رہے ہیں اس میں کہیں کلیئرٹی اس طرح نہیں مل پا رہی مجھے بھی ایز اے نارمل یوزر کنزیومر کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ یار کوئی ایک آپ نے بیسک پیرامیٹر بولے نا کہ یار یہ ایک لائن ہے, اس کو آپ میچ کرتے جائیں تو چلتے جائیں گے, لیکن یہ تو پرفیوم لگانے کے سرکمسٹانسز اتنے زیادہ ہیں کہ یار یہ کپڑا ہوگا تو یوں ہوگا, اتنی دور سے لگاؤ گے, اتنا قریب سے لگاؤ گے, کتنے زیادہ لگاؤ گے, تو یہ تو تھوڑا چیلنج نہیں ہے کہ یہ اس کو بیٹ کرنا؟ بالکل اس میں یہ ہے, لیکن اگین جو شوقین لوگ ہوتے ہیں, جو جن کو پرفیومری کا کریز ہوتا ہے, ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس قسم کا فیبرک پہنا ہوا ہے, اس کے اوپر کس قسم کی ہم نے پرفیوم جو ہے وہ ویئر کرنی ہے, یا ہم کس اوکیزن کے لیے کون سی پرفیوم ویئر کرنا چاہ رہے ہیں. شادی کا الگ ہوگا, فنکشن کا الگ ہوگا, کسی اور جگہ کا. آپ اگر آفس کے لیے ویئر کرنا چاہ رہے ہو, آفس کے لیے آپ سرٹن پرفیومز ہی لگائیں گے. آپ اتنے لاؤڈ پرفیومز نہیں لگا دیں گے کہ آپ کا پورا ورک پلیس جو ہے وہاں پہ باقی لوگ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ اتنا زیادہ لاؤڈلی پروجیکٹ کر رہا ہو کہ اٹ کین بی اے بٹ اریٹیٹنگ فار سم کولیگز, رائٹ. تو آپ ادھر بڑی ایک سٹل سی فریگرنس لگائیں گے, لائٹ ہو, فریش ہو, سٹرسی ہو, تو وہ اچھی لگے گی. سملرلی اگر آپ لیٹس جمعہ ہے, عید کی نماز ہے, تو آپ اس کی اوٹ ٹائپ کے پرفیومز یا مسک ہو گئے وہ لگانا آپ بہتر سمجھیں گے. سو یہ تو ایک ہمارے نارملی ہمیں آئیڈیا ہے کہ کس ٹائپ کے لیے, کس اوکیزن کے لیے کون سا پرفیوم لگانا ہے. لانجیوٹی دیکھیں, میں اگر آپ کو اس کا آسان کر کے بتا دوں تو اٹس بیسیکلی جتنے بھی سٹرس بیسڈ پرفیومز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جتنے بھی ایکویٹک پرفیومز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دے ٹینڈ ٹو لاسٹ مچ لیسر ایز کمپیئرڈ ٹو ووڈی یا اود بیسڈ فریگرنس. ٹھیک ہے, ڈینسٹی کا فرق, بالکل آپ نے ایگزیکٹلی صحیح کہا کہ ان کی جو تھکنیس ہے آئلز کی, جو اود بیسڈ آئلز ہوتے ہیں یا ووڈی آئلز ہوتے ہیں, اسموکی لیدر بیسڈ ہوتے ہیں, ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. دے آر تھکر ایز کمپیئرڈ ٹو ایکویٹک آئلز. ٹھیک ہے, وہ ہاں جی, ان میں کیونکہ واٹر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو دے آر مچ مور تھنر. تو یہ آسان سی سائنس ہے, یعنی فزیکل ورلڈ میں, ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی تھن فلوئڈ ہوگا وہ جلدی ایویپوریٹ ہو جائے گا. جتنا تھک فلوئڈ ہوگا اس کو زیادہ ٹائم لگے گا ایویپوریٹ ہونے میں. سو لاسٹنگ جو ہے اگین وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس ٹائپ. اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فریش فریگرنسز سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جی 12 گھنٹے کی لاسٹنگ, 24 گھنٹے کی لاسٹنگ. ہاں, ایک بار لایا ہے تو بھائی جان کل تک ہونا چاہیے, کل تک نہیں, کم از کم پرسوں تک تو چلے. ٹھیک ہے, تو ایک صاحب تھے, سوری میں ابھی شیئر کروں گا, وہ بڑی ایک انہوں نے عجیب سی بات کی تھی کہ لائک میں پرفیوم لگا کے جاؤں مسجد میں اور میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں, تو کم از کم چھٹی ساتویں صف والوں کو نا اسمیل آ رہی ہو, مجھے ایسا بھی بتائیں, کوئی نیک بندہ ہے. تو میں نے کہا کافور ہی لگائیں, ٹھیک ہے, تو نہیں ہو سکتا. اینی ویز, بٹ اگین لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کافی ہائی ہیں. وداؤٹ
without having the basic knowledge. Citrus based perfume इतने last नहीं करेंगे. Oud type अगर आप बहुत हल्का ऑयल भी यूज कर लेते हैं supposedly, या इतनी अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज नहीं करते, अगर आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही लास्टिंग है तो वो तो आपको वैसे ही लास्ट कर जाएगा. तो इट्स नो रॉकेट साइंस. टेस्ट उसका थोड़ा सा आप चेंज कर लो अपने आप को उससे बाहर निकाल के. एग्जैक्टली. ऊद बेस पे जाओगे तो ज्यादा बेहतर आपको लॉन्जेविलिटी उसकी लास्टिंग बहुत अच्छी मिलेगी. अगेन वुडी है वो, और वही बात है उसकी डेंसिटी. तो हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस से भी इस तरह की होती है, ऐसा नहीं होता. हाँ, वही सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंस या वही एक्वाटिक फ्रेग्रेंस आप आइडियल टेम्परेचर में एसी वाले रूम में, आप ऑफिस में जाते हैं, वहां पे आपके एसी चलते हैं, टेम्परेचर मेंटेन्ड है 25-26 डिग्री, तो वही सिट्रसी परफ्यूम भी आपको 12 घंटे तक की भी, मतलब इवन 12 घंटे की विफ्स बाद भी आपको विफ्स आएंगी. लाइक फॉर इंस्टेंस सैफायर हमारा जो है वो एक एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है, ठीक है, लेकिन उसकी आपको आपकी शर्ट पे, अगर आप उसको अपने क्लोथ पे वेयर करते हैं, ठीक है, तो आप बेशक जिस शर्ट पे आपने उसको अप्लाई किया है, अब 24 घंटे बाद वो शर्ट सूंघेंगे तो आपको विफ्स आ रही होंगी. अच्छा, बिल्कुल आ रही होंगी. 24 घंटे का दावा कर रहे हैं. बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर में आपने उसको रखा. ठीक है, मतलब धूप में एक्सपोज ना करें. नहीं, धूप में आप जाएं, बेशक जाएं, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप जाएं, अपना काम वगैरह करें. ठीक है, आप आके उसको फिर से टांग दें, लटका दें, जहां भी आपने उसको रखना है, उसको स्टोर करना है, और 24 घंटे बाद भी आप उसको स्मेल करें तो आपको उसमें से स्मेल आ रही होगी. अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में उस परफ्यूम को किस तरह से यूज कर रहे हैं. परफ्यूम को यूज करना भी, अप्लाई करना इटसेल्फ इज अ साइंस. वही मुझे भी आज ये लग रहा है कि आपकी बातें सुन के ना मुझे भी अपने परफ्यूम लगाने का जो तरीकेकार है ना उसको बदलने की जरूरत है. ऑल्दो बहुत कुछ बंदा सीखता है ओवर द टाइम, लेकिन चलें आपका इस मौके का फायदा उठाते हैं. हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करना चाहेंगे? आपकी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी % डिस्काउंट देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली कोई कोड दे दें, कोई इस तरह है जिससे उनको डिस्काउंट मिल सके. ये कैमरा जी बिल्कुल. जितने भी अय्यूब काठिया साहब के व्यूअर्स हैं उनके लिए 7 फ्रेग्रेंसेस की तरफ से हम एक प्रोमो कोड जनरेट कर रहे हैं. उसमें ये है TK15, तो उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एंटायर कलेक्शन. चले, बहुत शुक्रिया आपका ने टाइम दिया, और नॉलेज ड्रिवन एक पॉडकास्ट हमने बनाने की कोशिश की, और ये वो बेसिक चीज़ें थी शायद जो मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं पता थी. ऑल्दो मैं भी परफ्यूम लवर हूँ और घड़ियों का मुझे बड़ा शौक है. मेरे ख्याल में आपको भी ये 2 शौक हमारे मिलते हैं. ये चीज़ है. तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आने का, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक नॉलेज हमने जो लोगों तक पहुँचानी चाहिए. तो ये थी जी आज की हमारी पॉडकास्ट, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो वही थी कि जो सफाई है वो निफ्स ईमान है हमारा, और कोई भी शख्स अगर जिससे खुशबू आ रही होती हो वो बड़ा अच्छा लगता है. वैसे ही उससे मिलना भी अच्छा लगता है, उससे आपको एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है. तो कोई भी चीज़ जो हजूर पाक ने हमें बताई उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, और उस रीज़न की वजह से उसमें आप आगे उसको ले आए. तो जैसे खुशबू के बारे में कहा गया, तो अब आप मानेंगे इस बात को कि हाँ, जो अच्छी खुशबू लगाता है, अपने आप को अच्छा रखता है, वो बेहतर इंसान है दूसरों में. तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द, और सबसे पहले अपने आप की इस्तेदा करते हुए उन चीज़ों को फॉलो करें जो हमारे नबी पाक ने बताई. होप टू सी यू सून जी, इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में. बहुत शुक्रिया आपका देखने का. अल्लाह हाफिज़.